فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے، قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبی کے واسطے۔ جی سامعین، ہم سب سے پہلے اپنے سامعین ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان ٹرانسمیشن چشتی میڈیا کی ٹیم کے ساتھ مرکزی دارالعلوم چشتیہ ازلیہ خانقاہ ڈوگرہ شریف کے پلیٹ فارم سے، اور جو آج کے ہمارے مہمان عالم دین استاذ العلماء مولانا محمد ذیشان علی سیالوی صاحب، اور ساتھ ہی ہمارے مہمان شناخواں مولانا محمد حسن رضا نقشبندی صاحب، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایمان کی فضیلت۔ اس پر ہم انشاءاللہ سوالات کریں گے، اور اسی موضوع پر انشاءاللہ ہمارے مہمان عالم دین استاذ العلماء مولانا محمد ذیشان علی سیالوی صاحب ہمیں جوابات عنایت فرمائیں گے اور ہماری اصلاح فرمائیں گے کہ ایمان کی فضیلت کیا ہے اور ایمان کس طرح بندے کے اندر آتا ہے۔ ان چیزوں پر ہم سوال کریں گے۔ تو ہم سب سے پہلے بڑھتے ہیں اپنے مہمان شناخوان مولانا محمد حسن رضا نقشبندی صاحب کی طرف، اور آپ سے سنتے ہیں کلام، اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں پہنچوں کوے جانا میں غریب چاک وسینہ چاک، میں پہنچوں کوے جانا میں غریب چاک وسینہ چاک، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا
مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پڑھا اور ایک روحانیت آپ نے ماشاءاللہ شامل کر دی ہمارے پروگرام میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان عالم دین استاذ العلماء مولانا محمد ذیشان علی سیالوی صاحب کی طرف، اور آپ سے ہم پہلی گزارش جو ہے وہ ہماری وہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ بندے کے اندر کس طرح آ سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ بھی دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، تو بندہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لی خمسات نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، زبان تبوت جہاں جائے گی ثناء محمد ببد دل پذیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرۃ عین کی یا رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا ماشاءاللہ ایمان کے بارے میں۔ ایمان امن سے ہے، امانت سے ہے، سکون سلامتی سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایمان کائنات کے اندر افضل ترین چیز یہی ہے، اسی پر ہر چیز کا دار و مدار ہے۔ بے شک۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ موجود ہے۔ اگر انسان کے پاس ایمان کی دولت نصیب نہیں ہے تو انسان کی کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے۔ اللہ۔ ایمان کے بارے میں سوال یہ اکثر جو ہے نا عام سوشل میڈیا پر اور گلی بازاروں میں یا دوست صحباب میں ایمان جو ہم سمجھتے ہیں وہ ایمان اور چیز ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ایمان یہی ہے، ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مان لیا بس کلمہ یہی ہے۔ حالانکہ کلمے میں کے اندر میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے کہ ان سے ہمیں یہ ایمان کی تعریف نصیب ہو رہی ہے کہ جن کو اللہ کریم نے ایمان کا ماڈل اور نمونہ فرمایا، سبحان جن کے اللہ، بارے میں قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے ایمان کو کامل سمجھنا چاہتے ہو تو ایسا ایمان لے کر آؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، حضور اسلام کے صحابہ کرام کو اللہ نے فرمایا کہ ان کے جیسا ایمان لو تو تمہارا ایمان قبول ہے۔ سبحان اللہ، حضور سبحان اللہ۔ اسلام نے ارشاد فرمایا اس بندے کا ایمان مکمل نہیں ہے جس بندے نے اپنے والدین سے، اپنے عزیز اقارب سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنی ہر چیز سے بڑھ کر، جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کیا۔ اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، اپنی جائیداد سے، اپنے مال سے، اپنے عزیز اقارب والدین سے بڑھ کر محبت کرتا سبحان ہوں، اللہ، لیکن اپنی جان سے نہیں، کیونکہ مجھے جان بہت عزیز ہے، میں جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا۔ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنی جائیداد سے بڑھ کر پیار کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے گھر سے، جائیداد سے، ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ سے پیار کر رہا ہوں، پھر بھی ایمان مکمل نہیں۔ جن کے بارے میں جن کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اگر ایمان لے کے آنے
ان کا بھی ایمان مکمل نہیں. اللہ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. سبحان اپنی جان سے اپنی عزیز اقارب ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہیں کرے گا تو ایمان مکمل نہیں. اللہ اکبر. یعنی کہ اپنی جان سے بڑھ کر جو ہے وہ محبت کریں گے تب ایمان مکمل ہوگا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. حضرت اعظم نے فوراً عرض کی یا سید یا رسول اللہ میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر بھی محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تمہارا ایمان مکمل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان جو ہے نا انسان کی ساری زندگی کے اعمال افعال اقوال جو ہے وہ انسان کی اس اعمال پر منحصر ہوتا ہے. جی قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہ اگر اس بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, جی بندہ انتقال کر جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, تو اس کی جو بعد والی ابدی زندگی ہے اللہ کریم فرماتا ہے وہ صرف کنڈیشن ایک ہے, ایک حالت پر میں نے اس ساری زندگی کو رکھ دیا ہے. اب جو وہ کنڈیشن جو حالت جو وہ پوری کرے گا اس کی جو ابدی زندگی ہوگی وہ کامیاب ہوگی. سبحان اللہ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. ہم اسے پاکیزہ ستھری پاک زندگی عطا فرمائیں گے. کس کو؟ کہ جس کے بندے کے اندر ہوا مومن, جس کے اندر حالت ایمان ہوگی, جس کے اندر ایمان کی لذت ہوگی, جس کے اندر ایمان موجود ہوگا, ایمان کی مٹھاس موجود ہوگی. سبحان اللہ. اس بندے کو ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا وہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. ماشاءاللہ. تو پتہ چلا کہ اس دنیا کے اندر بھی اگر کامیابی ہے تو وہ ایمان والے کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کامیاب لوگ کون ہیں؟ قد افلح المومنون. سبحان اللہ. اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والے کامیاب ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اب قرآن پاک کی سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوئی ہے اللہ کریم نے یہیں سے ایمان کی حالت جو ہے وہ شروع کر دی ہے. قرآن پاک کی سورہ بقرہ نا اسی سے شروع کیا ہے, ایمان سے شروع کیا ہے. الذین یؤمنون, وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. واہ کیا بات ہے. بات ایمان والوں سے شروع کی ہے اور آخر میں ان کی حالتوں کو بیان کر کے اللہ کریم نے فرمایا اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. کامیاب اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں جائیداد والا کامیاب ہے, یہ نہیں فرمایا کہ بڑی گاڑیوں والا کامیاب ہے, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس بڑا عہدہ ہے بڑا منصب ہے وہ کامیاب ہے. اللہ کریم اولئک اس میں اشارہ ہے, فرمایا اولئک جو پچھلی 5-6 آیات گزری ہیں نشانیاں ایمان والوں کی, ایمان والے بندے کی نشانیاں گزری ہیں, ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اولئک علی ہدی من ربہم. یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں سب سے جو کامیاب ترین چیز ہے وہ ہدایت ہے. ماشاءاللہ. جس بندے کو ہدایت نصیب ہو جائے اس کے پاس اس کائنات میں ہدایت سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہے. کریم نجبہ نبی علیہ السلام کے جو امتی ہیں ان کے پاس حضور علیہ السلام نے کتنی آسانی ارشاد فرما دی. اللہ کریم فرما رہا ہے کہ کامیاب اگر تم نے دیکھنا ہے, کامیاب بندہ دیکھنا ہے, تو یہ نہیں فرمایا کہ اس بندے کو دیکھ لو کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے. حالانکہ پیسہ ہونا یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے, لیکن یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. اولاد کا ہونا نعمت ہے لیکن یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. کیا بات ہے. والدین کا ہونا یہ باعث نعمت ہے لیکن کامیابی نہیں ہے. کامیابی کس کے اندر ہے؟ قد افلح المؤمنون. جس کے اندر ایمان ہے وہ کامیاب ہے. سبحان اللہ. ایمان کی لذت ہے. اللہ کریم فرما رہا ہے اولئک هم المؤمنون, یہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. کیا بات. تو اسی طرح یہ سوال دوسری قرآن کی آیت میں دیکھیے اللہ کریم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کون ہیں, ان کی کیفیت کیا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے. اللہ کریم نے سورہ انفال کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. کہ وہ ایمان والے کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے, قرآن کی آیات پڑھی جائے, ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے. کیا بات ہے. کیا بات. یہ ایمان کی ایسی کیفیت اللہ نے بیان کی کہ جس کے اندر ایمان ہے وہ انسان کامیاب ہے. تو کائنات کے اندر آپ باہر نکلیں گے نا معاشرے کے اندر تو گلی کے اندر ہر موڑ پر ہر بندہ آپ کو ملے گا, وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں مومن, میں مومن, میں مومن, میں مومن. ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں مومن ہوں, لیکن سب کو یہ پتا نہیں کہ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے. کیا بات ہے. مومن کہتے کسے ہیں, مومن ہے کون, مومن کیا چیز ہے, کس کے بارے, کون مومن ہے جس کو قرآن اور حدیث مومن کہہ رہی ہے, اصل مومن تو ہے وہ. بے شک بے شک. تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے
کہ جو بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، صحابہ کرام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، محب صحابہ و اہل بیت ہے، اور یا اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے، اصل مومن وہ ہے۔ اگر حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو حدیث پاک کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ بندہ ہے کہ ویسے تو حضور علیہ السلام نے ایمان کی شاخیں فرمایا 60 سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ ایمان کے اگر تعریف کی طرف چلے جائیں یا ان کی اقسام کی طرف چلے جائیں تو وہ ایک بہت بڑا موضوع بن جاتا ہے۔ مومن کے اندر صرف ایک علامت سب سے بڑی جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے، وہ ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بعد انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے بھی اسی چیز کا سوال کیا کہ آپ سے ایک نوجوان نے سوال کیا کہ آپ مومن ہیں؟ آپ نے فرمایا اے نوجوان تو سوال مومن ایمان کے بارے میں کر رہا ہے۔ واہ الایمان ایمانان، ایمان دو قسموں کا ایمان ہے۔ کیا بات ہے، اب کیا تو بات اس ہے، بارے میں سوال کر رہا ہے۔ حضرت امام حسن بصری نے فرمایا ایک تو ایمان یہ ہے اگر تو اسی ایمان کے بارے میں سوال کر رہا ہے جی کہ میں اللہ کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہے، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، کیا بات ہے، مرنے کے بعد حساب کے بارے میں، اور اس کے بعد ہر چیز کو جنت دوزخ ہے، اگر تو اس کے بارے میں سوال مجھ سے کرتا ہے نا تو انا مومن، اس کے بارے میں میرا عقیدہ درست ہے، میں الحمدللہ مومن ہوں۔ سبحان اللہ لیکن سبحان اللہ تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اگر اس کے بارے میں تم میرے ان ایمان والوں کے بارے میں سوال کرتا ہے نا تو لا ادری، میں اس بارے میں سوال نہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ میں ان کے اندر شامل ہوں یا نہیں ہوں۔ اللہ، یہ ہے ایمان کی کیفیت۔ اصل ایمان اس چیز کا نام ہے انسان کے پاس سب کچھ موجود ہو لیکن انسان اپنے آپ کو کم تر محسوس کرتا ہے۔ اللہ، یہی ایمان انسان کو جوڑتا ہے کہ جب اس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہو تو پھر اپنے آپ کو وہ کم تر سمجھتا ہے۔ وہ ایک نوجوان تھا، ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی بندگی کرتے، اس نے اپنی ساری زندگی سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن جب اس کا انتقال کا وقت ہوا تو اس نے اپنی ماں سے یہ وعدہ لیا کہ میں ماں میرے ساتھ وعدے کر، اللہ اکبر، میرے ساتھ 3 وعدے تو نے کرنے ہیں۔ پہلا وعدہ اس نے ماں سے کہا میرا یہ وعدہ ہے تیرے ساتھ، مجھ سے پکا وعدہ کر کہ میرے مرنے کے بعد یہ 3 کام تو ضرور کرے گی۔ پہلا کام یہ ہے کہ جب تو میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، فوت ہو جاؤں، انتقال کر جاؤں تو مرنے کے بعد میری میت کے اوپر جو میری گلے میں رسی ہے وہ ڈال کر مجھے تو گلیوں میں گھمائے گی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو ایمان والا نہیں ہوتا اس کا کیا حشر ہوتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا دنیا میں کیا حشر ہوتا ہے۔ اب ماں ڈر گئی، بیٹا یہ تو کیسے تیری روح کب سے انسری سے نکل رہی ہے، تیری روح پرواز کر رہی ہے، تو کیسے وعدے کر رہے؟ کہا ماں تو مجھ سے وعدہ کر، یہ تو مجھے کام ساتھ کرے گی میرے ساتھ یہ کام۔ اس نے کہا بیٹا بول دوسرا کام کون سا؟ اس نے کہا ماں میرا جنازہ رات کو نکالنا، دنیا رستے کے اندر، روشنی کے اندر، دن کے اندر لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ دیکھا وہ اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، اللہ کہیں ایسا نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ ایمان کس چیز کی لذت ہے، جی یہ ایمان ہے، اصل ایمان جسے کہتے ہیں۔ اس نوجوان نے اپنی ماں سے کہا کہ تیسرا میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے اور تو مجھ سے میرے ساتھ یہ پکے وعدے کرے گی کہ میرے مرنے کے بعد جب مجھ پر قبر میں لوگ مٹی ڈال کر واپس آ جائے تو اس وقت میری قبر پر آ جائے گی، کیوں کہ میں نے سنا ہے کہ جہاں کوئی کسی قسم کی طرف سے رحمت نہ آئے وہاں ماں کے قدموں کی طرف سے اللہ رحمت بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ماں نے کہا یہ میرے ساتھ 3 وعدے تو نے کر دیے، میں یہی کروں گی۔ اب اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، ماں نے وعدے کے مطابق پہلا وعدہ پورا کرنے کے لیے رسی منگوائی، رسی منگوا کر دیکھیے ایمان کیا چیز ہے جی۔ جب انسان نوجوان اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے۔ اب اس نوجوان کے گلے میں ماں رسی ڈال رہی ہے کہ میں نے مرتے وقت اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ جب رسی ڈالنے لگی تو روایتوں میں آتا ہے کہ گھر کے کمرے کی جو دیواریں تھی
ہر دیوار سے یہ آوازیں آنے لگی، اے اللہ کی بندی یہ کیا کر رہی ہے، یہ نافرمان نہیں ہے، یہ بے ایمان نہیں ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، انسان میں اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ تو بڑی ایمان کی لذت والا تھا، کیا بات۔ تو اب اس ماں حیران ہوگی کہ میرے ساتھ کیا وعدہ ہوا تھا اور میں کیا کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی غیب سے اس دیواروں سے آواز آئی کہ یہ اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہے، سبحان اللہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سبحان اللہ کی حدود ڈر جاتا ہے، جی ڈر جانا، یہ خوف پیدا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی لذت ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ مومن سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان گناہ کا پتلا ہے، لیکن حضور اسلام نے فرمایا مومن اور منافق میں فرق ہے۔ کیا بات، مومن اور منافق میں یہ فرق ہے کہ مومن جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے وہ آرام سے بیٹھتا نہیں ہے، جی وہ کانپتا ہے، ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ڈر جاتا ہے۔ حضور اسلام نے مثال دے کر مسئلے کو وضاحت فرمائی۔ سبحان حضور اللہ، اسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن سے جب گناہ ہو جائے، جی ایک نوجوان ہے، اسے پہاڑوں، بہت بڑا اونچا پہاڑ ہے، اس کے نیچے اسے کرسی پر باندھ دیا جائے، جی کوئی انسان بھی وہاں نہ ہو، پھر اوپر پہاڑ کے اوپر جا کر ایک بڑا پتھر اس کے اوپر پھینکا جائے، اب وہ نوجوان دیکھ رہا ہے کہ یہ پتھر مجھ پر آ رہا ہے، اب حضور اسلام نے صحابہ سے فرمایا بتاؤ کہ وہ نوجوان جس کے اوپر بڑا پتھر گر رہا ہے کیا وہ آرام سے بیٹھا رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا سید یا رسول اللہ وہ تو نہیں بیٹھا رہے گا، وہ تو چلائے گا، آزاری کرے گا، مجھے بچاؤ، مجھے یہاں سے کھولو، یہاں سے مجھے نکالو، اگر یہ پتھر مجھ پر گر گیا تو میری ہڈیاں کا چکنا چور کر دے گا۔ اللہ اسلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کی یہی مثال ہے، جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ آرام سے بیٹھتا نہیں ہے، توبہ کے لیے دوڑتا ہے۔ یہ جب تو گناہ کے بعد اگر توبہ نصیب ہو جائے تو بندہ سمجھ لے کہ میرے ایمان کی لذت ہے، سبحان اللہ سبحان اسی چیز کا ایمان نام ہے۔ کیا بات ہے، حضور اسلام کی غلامی، حضور اسلام کے افعال اقوال کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں۔ بے شک کامیاب بھی وہی انسان ہے جس کے اندر ایمان کی لذت ہے، بے شک، ایمان کی مٹھاس ہے۔ سبحان اگر ایمان نہیں ہے تو انسان کی زندگی ہے جو نا وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ بے شک، انسان کی زندگی کی اگر فلاح ہے، کامیابی ہے تو صرف ایمان کی وجہ سے۔ بے شک بے تو شک، آج سوشل میڈیا کے ذریعے جو بے حیائی چل رہی ہے یہ ہمارے ایمانوں کی کمزوری کی وجہ سے ہے، جی کہ جہاں پر ہم ایمان کو اصلی حقیقی حقدار نہیں سمجھتے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے یا کچھ نیٹ ورکوں کے ذریعے لوگ ہمارے ایمانوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ جی جو مختلف ایپ چل چکے ہیں جس کے ذریعے مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، جی تو میری چشتی میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ امت مسلمہ کو پیغام ہے کہ اپنے ایمان کی مضبوطی کی طرف آئیں، حضور صلی اسلام کی غلامی کی طرف آئیں، یہی اصل ایمان کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اپنی آخرت کے بارے میں سوچئے، اپنی ایمان کی فکر کیجئے۔ ایمان آج اس سوشل پرفتن دور کے اندر، سوشل میڈیا کے دور کے اندر، الیکٹرانک میڈیا کے دور کے اندر انسان کا ایمان بچانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بارے میں آپ نے تنبیہ فرمائی، خبر دی کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ انسان اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرے گا لیکن انسان کا محفوظ ایمان نہیں رہے گا۔ اگر صبح کو مومن ہے رات کو کافر ہو جائے گا، رات کو کافر ہے صبح، رات کو مومن ہے صبح کافر ہو جائے گا۔ تو آج وہ پرفتن دور ہے، اپنے آپ سب سے بڑی ایمان کی دولت ہے۔ اگر آپ نے اس کی حفاظت کر لی آپ نے اپنے اعمال کی حفاظت کر لی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی ہمت توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ایمان کی فضیلت پر روشنی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اور آخر پر میں اپنے مہمان عالم دین استاذ العلماء مولانا محمد ذیشان علی سیالوی صاحب کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں اور علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ہمارے جو مہمان سلاخے ہیں حافظ مولانا محمد حسن رضا نقشبندی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے اس پلیٹ فارم پر تشریف لائے۔ اور آخر پر ہم دوبارہ پھر ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ویسا ہی جیسے پہلے کلام پڑھا ماشاءاللہ بہت ہی ایک رقت طاری کلام تھا، تو اسی طرح کا ایک کلام اور ہمیں سنائیں اور اس کے بعد
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، اور سرور کائنات مدعا ہے میرا، عبد و چشم تر مدعا ہے میرا، عبد و چشم تر مدعا ہے میرا، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دے بھی گیا، ساتھ جا بھی گئی، ساتھ دے بھی گیا،
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ جس موضوع پر گفتگو تھی ایمان کی فضیلت، ایمان جس طرح کہ حضرت صاحب نے بتایا کہ محبت کا نام ایمان ہے، تو ماشاءاللہ اسی مناسبت سے آپ نے کلام پڑھے محبت پر اور ایمان پر، اور ماشاءاللہ بہت ہی مزہ آیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ پروگرام سن کر بہت ہی مزہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائے، جو حق سچ بیان ہوا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان